الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ کہ شاید ہم ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آج نماز میں مسجد میں ایک صاحب نے بہت مختصر دعا مانگی تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں تو آج کیوں نہیں کہا جو اللہ کرے گا وہ ٹھیک ہوگا۔ یہ بات تو بالکل مناسب ہے، جو خدا کرے گا وہی ٹھیک ہوگا، لیکن مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا واقعہ یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ 3 کشتیاں آئیں گی، موسیٰ سمندر پہ جاؤ اور دیکھو، اور تینوں کشتیوں کو میں تباہ اور فنا کروں گا طوفان میں۔ یہ حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ گئے، پہلی کشتی کو دیکھا طوفان بالکل نہیں تھا، اسے کہا کہ تو احتیاط کر، کہا جو اللہ کی مرضی ہوگی اس میں ہم تو موسیٰ کچھ نہیں کر سکتے، تباہ ہونا تو ہوں گے۔ طوفان آیا اور وہ کشتی گئی۔ دوسری کشتی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تیسری کشتی جو آ رہی تھی، حضرت موسیٰ نے جب ان سے کہا کہ طوفان آئے گا اور تم تباہ ہو جاؤ گے، تو ان کا جملہ کچھ مختلف تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، اگر خدا چاہتا ہے ہمیں تباہ کرنا اور خدا نے فیصلہ کر لیا، پھر ہم تو نہیں روک سکتے خدا کو، خدا کی مرضی تو ہو کر رہے گی، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت پہ بہت بھروسہ ہے اور خدا کی رحمت اس کے عذاب پہ غالب ہے۔ یقین کیجئے کہ حضرت موسیٰ دیکھتے رہے، طوفان نہیں آیا اور کشتی جو ہے وہ کنارے تک لگ گئی۔ تینوں میں فرق یہی تھا، صرف 2 کے جملے ایک سے جدا تھے۔ یقین کیجئے کہ جب اللہ سے مانگنا ہو تو عاجزی یہی ہے کہ اپنی درخواست پیش کی جائے، بجائے اس کے کہ انسان ناک رکھے اور چھوڑ دے۔ خدا کو تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بھی قابل قبول نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاؤں کے نیچے ایک چونٹی آ کے مری تھی۔ پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماسٹر بلال جی بھیا، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، جی فرمائیے بیٹا۔ جی محمد آصف بول رہا ہوں ساہیوال سے۔ جناب علی، جناب علی۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے لیے کاروبار کون سا ٹھیک رہے گا یا میں جاب کروں؟ آصف، آپ کی تعلیم کتنی ہے یہ بتائیے؟ میری ڈی اے سول کی ہے جی، میٹرک کے بعد۔ اچھا آصف، میرا تمہیں میرڈ ہو، آپ شادی شدہ ہو؟ جی نہیں، ان میرڈ۔ آصف میرے خیال میں تو تمہیں نہ کاروبار کرنا چاہیے نہ نوکری کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں تو تمہیں باہر چلا جانا چاہیے، اور باہر جانے میں تمہیں یورپ کا انتخاب بالکل نہیں کرنا چاہیے، تمہیں مڈل ایسٹ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو کمپٹیشن ہوگا اس کو تم فیس نہیں کر سکتے۔ میرا اپنا تعلق جو ہے وہ بورے والا سے بہت عرصہ رہا ہے، میری پھوپھیاں جو ہیں وہ ساری وہیں کی رہنے والی ہیں، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ معاملہ، یہ دنیا کی جو چالاکیاں ہیں نا، یہ تمہیں ہمیشہ بیک فٹ پہ رہنے پہ مجبور کریں گی۔ بہت اچھی بات ہو کہ تم مڈل ایسٹ کی طرف اپلائی کرو، وہاں پہ کچھ عرصہ تکلیف کاٹ لو گے لیکن اس کے بعد بہتر ہوگا۔ یہ بات کا جواب یہ نہ دینا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے۔ میری تم سے درخواست یہ ہوگی کہ ایک تو سورہ اخلاص یہ ہر وقت پڑھو، دوسری چیز پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسری چیز پڑھو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ 3 چیزیں پڑھو اور ہمیشہ ہر وقت پڑھتے رہو۔ یقین کرو خدا تمہارے تک وسائل خود لے کر آئے گا، اور انشاءاللہ باہر جانے کا وسیلہ جو ہے یہ بھی ضرور بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ جی سر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں سید زبیر احمد سے بات کر رہا ہوں لاڑکانہ سے۔ جناب علی، جناب علی، حکم فرمائیے۔ رائٹ سر۔ سر میری والدہ کا نام بی بی زیب النساء ہے، ان کے ساتھ کوئی ایشو ہے ڈیزیز کے حوالے سے۔ ڈاکٹر کے مطابق ان کو کوئی ڈیزیز نہیں ہے، لیکن پیٹ میں ہلکا سا درد رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ کوئی ہیٹ سی جسم سے نکلتی ہے نا، کوئی گرمائش سی، تو اس کا کوئی آپ طریقہ مجھے بتائیں۔ دوسرا یہ بتائے گا کہ کراچی میں ہم لوگ تھے، ابھی ہم یہاں پہ لاڑکانہ میں موو ہوئے ہیں فی الحال، تو کیا ہمارے لیے کراچی زیادہ بہتر ہے یا لاڑکانہ زیادہ بہتر ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں یہ فرمائیے پہلے تو۔ میں فی الحال سر جاب لیس ہوں، اور کائنڈلی مجھے تھرڈ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ میرے لیے کوئی کاروبار بہتر ہے یا کوئی جاب بہتر ہے؟ آپ نے نام فرمایا اپنا؟ میرا نام ہے سر سید زبیر احمد شاہ۔ زبیر؟ جی سید زبیر احمد شاہ لاڑکانہ سے۔ اچھا زبیر، پہلی بات تو یہ کہ تم کاروبار کرو تو بہت بہتر ہے، نوکری تم سے ہوگی نہیں، تمہارا مزاج نوکری والا ہے نہیں، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ کاروبار ایسا کرنا
جو کہ خراب ہونے والا نہ ہو. مثال کے طور پہ اسے کہتے ہیں پیرشیبل نہ ہو. مثلا دودھ کا کام نہ کرنا, گندم کا کام, اناج کا کام نہ کرنا, زمینوں کا کام کرنا, لوہے کا کام کرنا, سالڈ کام کرو. اللہ تعالیٰ زبیر اس میں بہت برکت دے گا. دوسری بات یہ کہ اماں کا علاج جو ہے میرے خیال میں یہ ہومیوپیتھک اگر کراؤ گے تو اس میں تمہیں بہت سہولت ملے گی. میں میڈیسن کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ہومیوپیتھک میں بہت سی ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ ان کے پیٹ کی تذابیت کو انشاءاللہ دور کریں گی. آپ کو پتا ہے آپ کی اماں جو ہیں وہ بلا وجہ یا با وجہ دونوں طرح سے فکر کرنے کی بہت زیادہ عادی ہیں. اچھی ماں ہے لیکن فکر کرنا جو ہے یہ ضرورت سے زیادہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی بھی انشاءاللہ بیماری ہوگی. وزن ان کا ہلکا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بہت صحت دے گا. لیکن ہومیوپیتھک علاج کرانا, خود تم سورہ اخلاص پڑھنا, ایک اماں سے کہنا کہ آیت کریمہ پڑھا کریں بہت زیادہ, ایک دوسرا پڑھا کریں یا سلام یا مومن یا اللہ, یا سلام یا مومن یا اللہ, اور تیسری چیز اماں سے کہنا پڑھا کریں یا ولی یا نصیر. یہ تینوں چیزیں پڑھو. یہ حرارت وغیرہ جو ہے یقین کرو یہ سب برابر ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہومیوپیتھک والی میری بات پہ تھوڑا سا غور کرنا, یہ بہت زیادہ فرق ڈالے گا انشاءاللہ. اور آپ نے کاروبار کرنا ہے, آپ نوکری کی طرف مت جانا میرا بیٹا, نوکری ہوگی نہیں آپ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. میں شمع بول رہی ہوں ملتان سے. کون بیٹا؟ شمع. جی شمع فرمائیے. میں ملتان سے بول رہی ہوں بلال بھائی. میرے بیٹے کی جاب ختم ہوئی ہے, 5-6 ماہ ہو گئے ہیں, تو دوبارہ وہ جاب کے لیے پریشان ہے. تو اس کی جاب, اس کا نام ہے بلال ظفر. تو انٹرویو بھی کافی دے چکی ہے لیکن ابھی کوئی جاب کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا. بلال ظفر کرتے کیا ہیں, پڑھے کیا ہوئے یہ بتائیے گا. ان کی تعلیم کیا ہے بلال ظفر کی؟ ان کی تعلیم ماسٹرز کیا ہوا انہوں نے. کس چیز میں؟ ایم پی اے, پبلک ایڈمنسٹریشن میں. جی. یہ ٹھیک رہے گا. جاب کا میرا نہیں خیال کہ یہ کام بھی ٹھیک ہے, یہ ایڈمنسٹریشن میں آیا ہے, یہ بھی معاملہ ٹھیک ہے, بالکل کر لے گا یہ. لیکن اگر اس کو باہر کی جاب آفر آئے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئے گی, تو اس کا کہنا کہ پھر رکے نہ, پھر یہ ضرور چلا جائے. لیکن یہاں بھی اس کو آفرز آئیں گی. میں نہیں سمجھتا کہ شمع یہاں پہ اس کے لیے آفرز نہیں ہوں گی. بلال سے کہو تھوڑا سا انتظار کرے, اور ملتان میں بھی رہے گا, ٹھیک رہے گا یہ انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے کہنا کہ 3 چیزیں خود پڑھا کرے, اور اس کو کبھی بھی تنہائی کی طرف نہ جانے دینا, ورنہ معاملہ شمع تمہارے پھر قابو میں نہیں رہے گا. اور سب سے اہم بات, اس کی شادی بہت نرم عورت سے کرنا, سخت عورت کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہوگا. 3 چیزیں اسے کہو پڑھنے کے لیے. ایک تو ان ربی غنی کریم, ان ربی غنی کریم, یقیناً میرا رب بڑا غنی اور دینے والا ہے. ایک تو یہ پڑھے, ایک پڑھا کرے سورہ اخلاص کو, اور تیسری چیز اس کو کہو ہر حالت میں پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. 3 چیزیں بلال ظفر سے کہنا پڑھنا ہے. اسی سال آپ کو خوشخبری ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. شاہینہ نام ہے سنبل کی امی کا. آواز آ رہی ہے میری مجھے آپ کی, بتائیے فرمائیے. سنبل کی امی کا نام ہے شاہینہ. اس کے رشتے کے بارے میں. جی فرمائیے. سنبل میری بیٹی کا نام ہے. میں ایک بات عرض کروں آپ لوگوں سے کہ جب بھی آپ کال کریں خدا کے واسطے, آپ اپنا ٹیلی ویژن جو ہے اس کا ساؤنڈ جو ہے نا وہ بند کر دیجیے, یا ٹی وی بند کر دیجیے. فون پہ بات کیجیے گا, کیونکہ ہمارے لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی جب آواز گونج میں آتی ہے, اور مجھے بھی آواز گونج میں آ رہی ہوتی ہے, تو 2 گونجیں آپس میں مل کے نہ آپ کی آواز مجھ تک پہنچائیں گی, نہ ہماری آواز آپ تک پہنچائیں گی. ٹیلی ویژن سے بات مت سنیے, جب بھی بات سنیے تو اپنے فون سے سنیے. اگر پی ٹی سی ایل سے بات کریں تو بہت ہی اچھا, اگر پی ٹی سی ایل سے نہیں کر رہے تو ایک دوسرا مشورہ جو کہ انتہائی ادب سے اپنے دوستوں کو دے رہا ہوں, فون موبائل کا اس جگہ لے کے جائیں جہاں سگنل پورے آ رہے ہوں. رضائی میں گھس کے موبائل سے میرے ساتھ بات کریں گے, نہ مجھے آپ کی سمجھ آئے گی نہ آپ کو میری. جی بلال السلام علیکم. جی السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا نام بیٹے کا؟ بلال بات کر رہا ہوں ملتان سے. آپ ٹھیک ہیں؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آج دوسرے بلال کی بات ہو گئی. جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں جاب کی وجہ سے کافی عرصے سے پریشان ہوں, اور اس میں سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی کاروبار کیا جائے, کیونکہ کچھ لوگوں کا مشورہ ہے کاروبار, یا کچھ لوگ باہر کا کہتے ہیں. لیکن سلسلہ ہے کہ 6 مہینے بعد شادی ہے, تو باہر سے جا کے واپس آنا, تو اس حوالے میں بس آپ مشورہ چاہیے. شادی کس سے ہے تمہاری؟ شادی آؤٹ آف فیملی میں ہی ہے پسند کی. ارے ہماری کوئی بچی کا نام بھی تو ہوگا. جی گوہر نایاب. ماشاءاللہ. بس اس کو تم نے ایک پرہیز کرنا ہے, گوہر نایاب تو یہ یقیناً ہے.
اس کو زندگی میں کبھی وزن بڑھانے نہ دینا، ورنہ وزن اس کا واپس ہونا کوئی نہیں ہے، اور تمہیں موٹا وزن اچھا نہیں لگے گا بلال۔ تیسری بات یہ کہ تم نے قطعی طور پہ باہر کی آفر آئے تو دیکھ لینا، لیکن یہاں پہ جاب میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کچھ عرصے میں جاب نہ ہو، لیکن کاروبار قطعی طور پہ بلال آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے اندر کاروباری صلاحیت نہیں ہے، یہ ایک فضول کام ہوگا جس میں آپ اپنے آپ کو ڈالو گے، یہ نہ کرنا۔ چند مہینے انتظار کرو، اللہ تعالیٰ یہی خوشخبری دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی عظما، السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم عظما۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میں عثمان بات کر رہی ہوں ملتان سے۔ بھائی مجھے 2 باتیں پوچھنی ہیں آپ سے۔ جی میری بیٹی۔ میری ماما کا نام ہے غلام فاطمہ اور میرے فادر کا نام ہے محمد نواز۔ ان کے مالی حالات بہت خراب ہیں، قرض ہے بہت زیادہ، ان کا بتا دیں، اور ایک میرے ہسبینڈ کا بتا دیں، ان کا نام عبدالہادی ہے، سعودیہ میں ہوتے ہیں وہ، تو ان کے بھی کام میاں ہادی کے بارے میں کیا پتا کرنا ہے تم نے؟ جی ان کے کام کا مسئلہ ہے وہی۔ ہادی کا سعودی عرب میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، میں نہیں سمجھتا۔ ہادی کا صرف مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر وہ کہے کہ میں نے پاکستان واپس آنا ہے، تو میرے خیال میں تمہیں تھوڑا سا حوصلہ دکھانا چاہیے، اسے کہنا چاہیے کہ اگلے 5 8 10 سال جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہی رہے۔ ہادی کے سعودی عرب میں چانسز پاکستان سے 1000% زیادہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ جمیں، اداسی نہ دینا، اور اپنی طرف سے پریشر جو ڈالنا ہے واپس آنے کا، میرا نہیں خیال کہ یہ تمہیں کرنا چاہیے۔ والد کے اوپر تو رائے اور والدین کے اوپر تو رائے قائم کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال ہادی سے بھی اور والد سے بھی کہنا کہ ان ربی غنی کریم 1، یا ذل جلال والاکرام 2، اور سورہ اخلاص 3، تینوں چیزیں پڑھیں۔ یقین کرو اگر وہ یہ پڑھیں، ان کو یہاں رزق اور اس کو سعودی عرب میں رزق، واپس مت آئے گا وہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ وعلیکم السلام جی محمود بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جناب علی، واہ جی واہ، ملتان سے اب ہم راول پنڈی چلے گئے۔ جی حکم فرمائیے۔ سر میں نے نا کچھ قرضہ لیا ہے 2-3 بینکوں سے نا، اچھا، تو وہ اب تنخواہ اتنی ہے نہیں تو وہ قرضہ نہیں اتر رہا۔ تو بیٹا قرضہ محمود لیا کیوں؟ بس وہ کچھ گھریلو پریشانیاں، کچھ وہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس میں کچھ بیماری کی وجہ سے لیا۔ اب بیماری بھی بہت ہے اور قرضہ بھی 4-4.5 لاکھ ہے، اس کی قسط ادا کرتا ہوں تو پیسے نہیں پیچھے بچتے۔ محمود میں یار دیکھو، آج میں ایک بینک میں بیٹھا تھا اور انہوں نے مجھے ایک نا سیل کیا، وہاں پہ اپنے ہی بینک میں بیٹھے ہوئے ایک پرپوزل سیل کیا، اور یقین کرو میں سوچ رہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہم اس کو اسلامک بینکاری ہیں، اور مجھے جو وہ سودا سیل کر رہے تھے دوبارہ سے پیسے انویسٹ کرنے کے بینک کے اندر ہی اپنے اکاؤنٹ میں رہتے ہوئے ہی، مجھے لگتا تھا میری عقل، ناقص عقل کے مطابق وہ سود در سود تھا، سود بھی نہیں تھا، سود پر سود تھا، اور اس کو بھی ہم اسلامی کہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق کیوں نہیں چلتے، اور پھر ہم بینک سے جو قرضہ لیں گے اس پہ سود بھی ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ خدا کے واسطے ان بیماریوں سے بچنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ سود واپس کرنے کی حتمی طور پہ نیت کر لو اور اس میں واپسی کا راستہ نہ لینا۔ میں آپ سے صرف درخواست یہ کروں گا کہ سورہ اخلاص کا بہت ورد کرو، اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا بہت دونوں کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ کام تو کر دے گا، لیکن آئندہ احتیاط ہی نہیں کرنا، اس پہ بھاگ جانا، دور بھاگ جانا کہ یہ قرضہ کبھی بھی آپ کو رحمت کی طرف خدا کی نہیں کھینچے گا۔ خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور آپ کی کالز کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا انشاءاللہ۔ خواتین وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے شہریار داؤد بھائی نے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم خیریت سے ہیں السلام، الحمدللہ۔ اور شہریار بھائی جو ہیں یہ کراچی میں ہمارے بہت ہی زیادہ مہمان نوازی کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہوتا ہے کہ ہم ان کے مہمان بنتے ہیں، اور آج ان کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، اس کی جو تشریح ہے وہ آپ ہی فرمائیے گا۔ کہتے ہیں کہ میں 20 سال پہلے لاہور آیا تھا اور آج میں لاہور ڈھونڈ رہا ہوں کہ لاہور کہاں ہے۔ حضور لاہور کہاں چلا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں لاہور ہے جی، جن نے لاہور نہیں ویکھے اور جمیا نہیں۔ صحیح بات ہے، اور ہمارا یقین ہے ویسے اس بات پہ۔ اچھا آپ کا یقین ہے، میں بھی اس پہ یقین رکھتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن واقعی جب میں 20 سال پہلے آیا تھا
تو اس وقت یہاں یہ اوور ہیڈ بریجز انڈر پاسز نہیں تھے. صحیح. مجھے گھوڑا گاڑیاں, ٹانگے اور وہ بیل گاڑیاں سب نظر آتی تھیں. اب چنچی نظر آتے ہیں. اب چنچی ہیں اور ٹریفک اتنا زیادہ ہے. میں سمجھتا تھا کراچی کا ٹریفک ہی وائلڈ ٹریفک ہے, لیکن یہاں آ کر کے سوری ٹو سے لاہوریز کہ یہاں لوگ بریک لگانا شاید نہیں جانتے. ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے اور صفائی بھی نظر آ رہی ہے. دونوں چیزیں جو کہ ہمیں میں نے جو کراچی سب سے پہلا اپنا واٹس ایپ کیا نا اپنے گھر والوں کو, جی کیونکہ ہمارا کراچی اس وقت میونسپیلٹی تو ہے ہی نہیں ادھر, جی صفائی بالکل نہیں ہے. میں نے یہاں سڑکیں دھلتی بھی دیکھی ہیں رات کو. کمال نہیں ہے؟ کمال. کراچی یعنی پاکستان میں کوئی ایسا شہر بھی ہے جس کی سڑکیں. میں نے 1929 کا کراچی خبروں میں دیکھا, تصاویر میں, جب گورے کا برٹش دور تھا تو اس وقت کراچی کی سڑکیں دھلا کرتی تھیں. اب تو حضرت لاہور دیکھ رہا ہوں. کمال ہے, ٹوپی نہیں آپ نے دیکھی؟ کمال کرتے ہیں آپ حضرت. یہ جو معاملہ ہے لاہور کا جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس پہ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ شہباز ہے شہباز شریف کو. دوسری بات یہ کہ سڑکیں دھونے کا جو تصور اس نے لیا ہے وہ یقیناً ترکی سے لیا ہے, جو بہت خوبصورت کام ہے کہ سڑکیں جو ہیں وہ دھلتی ہیں. اور یقین کیجئے رات کو 12 بجے کے بعد آپ نکلیں تو کینٹ سارا جو ہے یہ دھل رہا ہوتا ہے. یہ دونوں شاباش کی باتیں ہیں, اور یہ شاباش کی باتیں شیریار داؤد بھائی جو دے رہے ہیں آپ کو, شہباز شریف صاحب, یہ کراچی سے تشریف لائے ہیں اور اس کو آپ نیاز سمجھیں جو ان کے 2 جملے پنجاب کی تعریف میں ہیں. لیکن حضرت کراچی بھی اتنا ہی ہمارا جتنا آپ کا. کراچی تو سب کا ہے ماشاءاللہ. کراچی بہت غریب پرور شہر ہے. بہت غریب پرور شہر ہے, بے شک اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ غریب پرور شہر ہے. ویڈیو کالرز جو ہیں ہمارے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے پیج پہ جائیے اور ہمارے کسی بھی بچے کو کال کیجئے, پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہو, انہیں کہیے کہ آپ آنا چاہتے ہیں دفتر ہمارے, یا اس کو بلانا چاہتے ہیں. اپنا نام دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں, آپ کی مکمل رازداری جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگی. آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں صرف اپنا مسئلہ بتا کر. آئیے پہلے ویڈیو کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میں فاروق حسین کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام نسرین اختر ہے اور مسز کا نام صدف فاروق ہے. میں انجینئر ہوں PTCL میں, تو میری جاب کا مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے, تو یہ کب تک حل ہوگا؟ اور اس کے علاوہ کچھ گھریلو مالی پریشانی اور تنگ دستی قرضداری کا بھی مسئلہ ہے. یہ مسائل کب تک حل ہوں گے؟ پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فاروق پہلی بات تو یہ میرے بھائی, میں بڑے ہونے کی حیثیت سے تھوڑی سی آپ سے ایج لے رہا ہوں, حضرت آپ کی اجازت سے ایج لے رہا ہوں, کہ اگر یہ جملہ شامل نہ کریں نا کہ یہ کب تک ہوگا, تو میں کہتا ہوں اس میں اللہ کی برکت جو ہے وہ شامل ہو جائے. اگر یہ جملہ کہا جائے کہ یہ کام میرا نہیں ہو رہا, آپ دعا کیجئے, تو یقین کیجئے ہاتھ جو ہیں وہ دعا کے لیے اٹھتے ہیں. لیکن یہ جب نیمرولوجی کا چکر ہم ڈال دیتے ہیں نا کہ یہ کون سا مہینہ اور کون سا سال ہوگا, تو پھر مجھے لگتا ہے میں اپنے گمان کی بات کہہ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے پھر ہم نے خدا کو جدا کر کے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے جس چیز کا ذکر نہیں کیا, تمام لوگ جن کا آپ نے نام لیا ہے, ان کا غصہ جو ہے وہ اس جگہ پہ رکھا رہتا ہے. یہ معاملات جو ہیں یہ تکبر کے ساتھ نہیں بلکہ انتہائی عاجزی کے ساتھ حل ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ بہت دیر تک نہیں ہوگا. یہ سورہ اخلاص پڑھیے اور انتہا کی پڑھیے, خدا سوائے رحم کے اور کچھ بھی نہیں کرتا. لیکن اس جملے پہ مجھے بھی ندامت ہے اور آپ کو بھی ہونی چاہیے. یہ معاملات اس طرح دو ٹوک نہیں ہونے چاہیے کہ کب تک ہوگا. یہ نیمرولوجی نہیں ہے. جس چیز سے میرے رسول نے اشارتاً بھی کہہ دیا ہو کہ اس کے پاس نہیں جانا, گیم آف چانسز نہیں کھیلنی, تو پھر ہم کھیلیں گے تو خدا کیسے برکت کرے گا؟ دیکھیں جس طرح بھائی نے یہ کہا کہ جی میرا کب تک ہوگا, ہم نے بدقسمتی سے سوری ٹو سے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایسے لوگ, ایسے عناصر شامل ہو گئے ہیں بڑی پلاننگ کے ساتھ. ہمارا خدا پر سے یقین اٹھا دیا گیا ہے. ہمیں بابا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ بابے نے کوئی بات بتا دینی ہے, 10 میں سے 1 اس کی لگ جانی ہے, تو ہم نے کہا نا بابا واہ جی واہ, بابا ہی سب کچھ ہے. تو ان چیزوں نے ہمارے آج ایمان کو کمزور کر دیا ہے. دیکھیں یہ یقین رکھیں کہ فاعل حقیقی, اصل حقیقی کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے, اسی سے مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے, جب آپ اس سے مانگتے ہیں, اور بیچ میں یہ ہے ہمیں قرآن ہی یہ اور اس کا غضب پہ اس کا رحم غالب ہے. سبقت رحمتی علی غضبی, فرمان ہے صاف کہ جی میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. تو جب اللہ کی رحمت پر آدمی بھروسہ کر کے اور اسی آس سے مانگنا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ضرور دیتا ہے. جی السلام علیکم. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام محمد نعیم ہے اور میری والدہ کا نام ساجدہ پروین ہے, اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے.
मेरा सवाल आपसे अपने कारोबार के मुतल्लिक है। मैं जो भी कारोबार करता हूँ उसमें नुकसान हो जाता है, मुझे क्या कारोबार करना चाहिए, मेरी मदद करें। बेटा पहली बात तो ये कि कतई तौर पे अम्मा से मशवरा नहीं लेना। इसका ये मतलब नहीं है कि अम्मा जो है वो माँ है, लेकिन अम्मा से मशवरा लोगे ना तो नहीं, तुम पहले ही कारोबारी आदमी बिल्कुल नहीं हो। कारोबार की जो ABC है वो तुम्हें छू के नहीं गुजरी। तुम मेरे ख्याल में नहीं, अगर तुम मिडल ईस्ट की तरफ बाहर चले जाओ तो ये बेहतर है। अगर यहाँ रहना है तो कारोबार की बजाय तुम्हें नौकरी ज़्यादा सूट करेगी, तुम कारोबारी जहन नहीं रखते हो। लेकिन अगर तुम यूरोप की तरफ भी जाना चाहो तो ये भी बहुत बेहतर है। तीनों बातें तो मैंने आपसे कही, लेकिन आप इस पे अल्लाह के ऊपर डोरी को छोड़ दो। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह जो मेरे हक में ज़्यादा बेहतर है तू वो फैसला फरमा दे। इससे ज़्यादा अच्छी और दुआ नहीं हो सकती। सूरह इखलास पढ़ो बहुत, और या जल जलाले वल इकराम ये पढ़ो, अल्लाह ताला आसानियाँ भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सेंसिटिव बहुत हूँ, मैं बहुत जल्दी बातों को फील करती हूँ। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरा भाई है अमान, उसकी शादी होने वाली है, तो उसकी जो फियांसी है उनका नाम सादिया है, तो उनका और वो पसंद की हो रही है, तो उनका कैसा रहेगा बाद में ये? इंशाअल्लाह ताला एक तो ये बात कि अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी दुआ करते हैं। पहली बात ये सेंसिटिविटी का जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि ये अजाफी लफ्ज़ है। सेंसिटिविटी भी यकीनन है, लेकिन आप अगर इस बात को एक और नज़रिए से समझो कि हर चीज़ रोमानवियत पसंद नहीं हो सकती। जो अमल मैंने 16 साल में किए थे, अगर वही मैं 40 साल में करूँगा तो वो गैर मुनासिब लगते हैं। अमल वही होगा जो 16 साल में सही लग रहा था, लेकिन हर उम्र का एक तकाजा होता है। मेरे ख्याल में जब इंसान उम्र की तरफ बढ़ता है तो ना चाहते हुए भी अपने अदवार को थोड़ा सा पीछे के दवार को देख के आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ये रोमानवियत जो है, ये रोमानवियत पसंदी सवाए आपको इसके कि सुखा के रखेगी और तजाबियत रखेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना। ये जो आपने भाई का मसला बताया, ये बेहतरीन रिश्ता है, क्योंकि भाभी ने इंशाअल्लाह ताला आपके हाकिम होना है और भाई ने वो हुक्म मानना है। जब वो खुश हैं तो हमें इस पे क्या एतराज़ हो सकता है। अपनी सेंसिटिविटी के लिए या वली या नसीर जो है, या वली या नसीर ये पढ़ना बहुत, और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत आसानियाँ देगा। जी अगले कॉलर है हमारे साथ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिलाल भाई, मैं आयशा बात कर रही हूँ शारजा से। जी फरमाइए आयशा। जी बिलाल भाई, सिर्फ मेरा ये मसला है, मेरा बेटा माशाल्लाह चाइना से एरोनॉटिकल करके आया है। अभी 4-5 महीने से वो पाकिस्तान में गया हुआ है, बस उसका थोड़ा जॉब का है। आप प्लीज थोड़ा कुछ मुझे बता दीजिए पढ़ने के लिए। और थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी शुगर, कभी कुछ मेरे साथ चलता रहता है। कभी कभार मैं रात को लेटे लेटे डर जाती हूँ। बस मुझे आप प्लीज थोड़ा कुछ बता दीजिए। आयशा, एक पहले तुम्हें मैं थोड़ा सा एक सोशल मशवरा दे दूं। देखो, पाकिस्तान के अंदर जाती तौर पे एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है और हम अपने एरोनॉटिकल इंजीनियर्स जो है खुद पैदा करते हैं। हमें चाइना की, मिडल ईस्ट की, अमेरिका की या यूरोप की मदद की ज़रूरत नहीं है। अब आप चाइना से जब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके आएंगे और वो कम्पीट करेगा यहाँ के कामरा के इंस्टीट्यूशन से, तो यकीन कीजिए कि यहाँ पे ये बड़ी मुश्किल बात है। मैं अर्ज़ करूँगा कि जहाँ पे आप हैं, मिडल ईस्ट में आप हैं, तो बेटे से कहिए कि मिडल ईस्ट ही ट्राई करे। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा भी होंगी और बेहतर भी होंगी। यहाँ पे कंपटीशन में मुझे नहीं लगता कि अल्लाह चाहे तो कामयाबी हो सकती है, मुझे अपनी दानिश में नहीं लगता। लेकिन ये शुगर आई हुई तो कभी गई नहीं है। एक तो आयत करीमा पढ़ना, बेटे से भी कहना कि पढ़े। दूसरा उसे कहना कि इन्ना रब्बी गनीउन करीम, यकीनन मेरा रब जो है वो बड़ा गनी और करम करने वाला है। ये पढ़ना है आपने भी और बेटे ने भी। और तीसरी चीज़ पढ़नी है सूरह इखलास। तीनों पढ़ते रहना, सवाए इसके कि खुदा रहमत और कामयाबी देगा, और कुछ भी नहीं है। जी खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम। सर खालिद बोल रहा हूँ लाहौर से। जनाब अली बिस्मिल्लाह। सर मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, और तो सर 13,000 पेंशन आ रही है और लाहौर में जॉब भी करता हूँ, तो 13,000 उधर से मिल रही है। तो गुजारा जो है वो नामुमकिन है। दूसरी बात ये है कि सर मैंने दुकान बनाई थी, वो भी नहीं चल सकी।
हालात जो है ना वो दिन ब दिन डाउन हो रहे हैं, और जो बीवी है वो भी बीमार रहती है, उसको शुगर के बाद। अच्छा खालिद, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो गुजारा है ना, यकीन करो कि ये किसी भी तनख्वाहदार अगर कोई कहे ना कि मेरा गुजारा हो रहा है तो मुझे बड़ा अचंबा लगेगा। मामला ये है कि गुजारा नहीं करना, हमने अपनी चादर को देख के पांव फैलाने हैं। मैं तुम्हें 2 मशवरे दे रहा हूँ। एक ये कि जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसको ईमानदारी से हर वक्त इतना पढ़ना कि अगर सो भी रहे हो तो पढ़ते रहना। ये बात जोर देने के लिए कह रहा हूँ कि सो भी रहे हो तो पढ़ते रहना, करवट ले रहे हो तो तस्बीह पढ़ते रहना। एक, तुम डिप्रेशन में जाने के बहुत ज्यादा नजदीक हो। अगर डिप्रेशन में खाली तुम चले गए, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होगा। मैं समझता हूं कि अगर 1 से 10 देखूं तो 3 और 4 की हालत अब भी डिप्रेशन की है, लेकिन मैं नहीं समझता कि तस्बीह पढ़ने से डिप्रेशन नहीं जाएगी। वालदा के बारे में मैं कोई राय नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हें मैं ये बात बड़े दस्त बदस्त कह रहा हूं, कारोबार तुमने जरूर करना है इंशाअल्लाह ताला, दुकान करो, जो मर्जी चाहे करो, लेकिन कम से कम 3 महीने इंतजार करना। ये तस्बीह जिंदगी में कभी नहीं छोड़नी। एक सूरह इखलास कभी नहीं छोड़नी। दूसरा, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये तुम्हारी डिप्रेशन और बीमारी दोनों में कामयाबी देगा इंशाअल्लाह ताला। और तीसरी चीज तुमने खालिद पढ़नी है, या वली या नसीर, ये तुम्हारे लिए विटामिन B12 है। डिप्रेशन से भी निकलोगे और इंशाअल्लाह ताला जो मामला है कारोबार का वो भी जरूर ठीक होगा। लेकिन फिर मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, ख़वातीन के साथ वापस आते हैं और दाऊद भाई भी हमारे साथ हैं। कराची की भी बातें होंगी और इंशाअल्लाह आपकी फ़ोन कॉल्स भी होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेरियार भाई जो है वो कराची से तशरीफ लाए हैं। शेर भाई, आपसे एक बात मैं पूछना भूल गया, आप कराची से तशरीफ लाए यहाँ पे, मैंने आज फेसबुक पे देखा कि एक मुतालियाती दौरे पे आप निकले हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आप जा रहे हैं, तो क्या चाहते क्या हैं आप, क्यों कर रहे हैं ये? देखें जी, हम इर्तका फाउंडेशन इंटरनेशनल की हमने एक बुनियाद रखी है। इर्तका जी, इब्तिदा शुरू, ठीक, चेंज, ठीक, स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज, ठीक, ठीक है। मकसद ये है कि दिलों में स्पेस लाया जाए, दिलों में एक दूसरे को समझा जाए। हम उर्वतुल वस्का गए, हम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल काजी साहब के मरकज गए, हम इसके अलावा जामिया अशरफिया जा रहे हैं। हदीस के शेख हैं, बिल्कुल। एम्परा के ओथ टेकिंग सेरेमनी में अल्हम्दुलिल्लाह, एम्परा के ओथ की सेरेमनी में भी हम आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब ये कि हम सब जगह जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो जो कलमा गो मुसलमान है जी, तो वो तरक्की कर रहा है, तो हम भी उसकी तरक्की से कुछ सीखें। वाह। अगर उन्होंने कहीं से कुछ नुकसानात उठाए, हमने जवाद नकवी साहब से बैठकर यही पूछा कि जब आपने शुरुआत की थी किन किन मसाइल का सामना किया था, ताकि हम उन मसाइल से अपने आप को कम हकू बचा लें। अब जैसे अंग्रेजी में कहते हैं व्हील को री इन्वेंट ना करें, उनके तजर्बों से सीख के आगे बढ़ें, आप, ठीक है ना। इसी तरह हम हर जगह गए, नतीजा क्या निकला, जबकि हम जाने से पहले अपनी एक पोस्ट लगा चुके थे कि हम मुतालियाती दौरे पर जा रहे हैं, हमें तरह तरह की बातों का और ऐसी ऐसी बातें, गुमराह हो गए हो, ये कहाँ जा रहे हो, अरे वो तो कुफरियात पर मबनी उनके अकायद हैं, तुम उनके पास जा रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह। यानी रास्ता रोकने वाले भी अपने ही लोग। तकफीरी सोच की आज खात्मे की जरूरत है बिलाल भाई, बेशक है। अगर हम ये चेंज लाना चाहते हैं तो उसे हमें इंडिविजुअल को शऊर देना पड़ेगा कि आप अपने मुकल्लफ हैं अल्लाह को हिसाब देने के, मैं अपने अल्लाह को। हजरत आप वहां भी तशरीफ लाए एम्परा का, जहाँ पे ओथ टेकिंग हो रहा था, और ये सारे यंग प्रोड्यूसर्स बैठे हुए थे, राव शाहिद साहब थे और ये तमाम नौजवान, बिल्कुल ही यंग क्राउड। आपकी इनसे तवक्को है कि ये वाकई इस मीडिया को बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे? मुझे इनसे, देखो ना, जरा नम हो ये मट्टी बड़ी दरखेज है, साकी वाली बात है कि यूथ में आज के दौर में पिछले 20 सालों के मुकाबले में बड़ा शऊर है, बेशक है। और जो खासतौर पे प्रोड्यूसर, देखें प्रोड्यूसर क्या होता है, आप किसी प्रोडक्ट की जब तारीफ करते हैं तो डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली क्या, वो उस प्रोड्यूसर की तारीफ होती है, प्रोडक्ट की तारीफ प्रोड्यूसर की तारीफ है। आप जितना अच्छा प्रोग्राम देंगे, जितनी अच्छी सोच देंगे, उतना ही ज्यादा आप कामयाबियां हासिल करेंगे। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा, और ये मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात कह रहा हूं, मुझे पता है कि पीसीआर में या एमसीआर में जो कमरे में बच्चे सुन रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी ईमान फरोज बात होती है ना, इसमें एक बहुत बड़ा हाथ नहीं, यकीन कीजिए साए की तरह का जो शेडो है ना, वो मेरी सारी टीम का है, जो कि कुतुब ऑनलाइन की टीम है। माशाअल्लाह, इतने ज्यादा
پرو اسلام پرو پاکستان اور ایکٹیو ہیں کہ مجھے غلطی کرتے ہوئے نا میرا خود قدم جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف رہتا ہے. اگر یہ نوجوان جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہمارا میڈیا جو ہے اور ہماری درسگاہیں جو ہیں وہ ہوں گی تو یقین کیجیے یہ میڈیا بھی ایک درسگاہ نہ بنے. مجھے اس پہ شک ہے, انشاءاللہ ضرور بنے گا. حضور یہ میلز ہیں, اس پہ یقیناً آپ بھی اس میں شامل ہوجیے. ہماری بہن کہتی ہے کہ میرا نام تہمینہ ہے اور میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اللہ کی طرف آ جاؤں لیکن ہوتا نہیں ہے. میں بہت بڑے بڑے گناہ کرتی ہوں اور اس گناہ پر شرمندہ بھی ہوں. میں کیا کروں؟ اس پہ آپ کیا رائے دیجیے؟ الندامۃ توبۃ, کہ ندامت توبہ ہے. ان کے لیے خوشخبری کی بات یہ کہ یہ چونکہ نادم ہے اپنے گناہ کر کے تو انشاءاللہ ان کی توبہ قبول ہوگی. اور یہی راستہ ہے جو خدا کی طرف کا ہے. اور میں تہمینہ تمہیں ایک اور چھوٹی سی بات ایک بڑے بھائی باپ کی حیثیت سے کہوں کہ تمہارے گناہ آسمان تک کے بھی ہو جائیں تو وہ اللہ کی رحمت پہ حاوی نہیں ہو سکتے. اس لیے گناہوں کے اوپر تکیہ کرنا جو ہے نا یہ بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں اس بات کا شعور ہے, لیکن یقین کرو اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اس کے سائے اور چادر میں سے کوئی شخص باہر نکل ہی نہیں سکتا. لیکن ایک بات میں تمہیں کہوں, میں تمہارے نام سے بات جج کر رہا ہوں, تمہیں ایک کام جو اپنے لیے کرنا ہے خدا کی طرف جانے کے لیے, شکر گزاری کہاں نہ کرو, شکر گزاری کیا کرو. اور یہ شکر گزاری کرنے کا ایک ہی لٹمس ٹیسٹ ہے کہ دل جو ہے نا وہ امن اور سکون کی جگہ ہو, اس میں سے خوف اور ہراس نکل جائے. ہماری ایک بہن ہے شہناز, وہ کہتی ہیں کہ والدہ کا نام عظمیٰ, میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے اور وہ شادی اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ اس کی پہلی شادی سے اولاد نہیں ہے. مجھے اس سے کرنی چاہیے کہ نہیں؟ لڑکے کا نام سہیل ہے. اگر لڑکا شادی شدہ ہو تو دوسری شادی کرنی چاہیے؟ دوسری شادی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کر لینی چاہیے. بلکہ اگر مجھے اگر ٹائم دیں, پاکستان میں اس وقت 52% لیڈیز ہیں, 48% مرد ہیں, 4% تو ویسے ہی لیڈیز زیادہ ہیں اور یہ 4% ملینز میں ٹھیک ہے نا. اب یہ 16 کروڑ بھی لگا ہے, 16 چوکے 64 لاکھ خواتین زیادہ ہیں. 64 لاکھ جی, یہ کہاں جائیں گی؟ یہ کہاں جائیں گی؟ تو اگر دوسری شادی وہ کر رہا ہے, اور اگر ظاہری بات ہے آج کے دور میں آپ کو پتا رشتے بھی اتنے آسانی سے میسر نہیں ہیں, کر لینی چاہیے بہتر. میں شہناز آپ سے عرض کروں گا کہ سہیل کا پہلی بات تو یہ کہ یہ بات کیسے کنفرم آپ نے کی کہ جو بچہ نہ ہونا ہے وہ اس کی بیوی کی وجہ ہے کہ سہیل وجہ ہے؟ اگر سہیل وجہ نہیں ہے تو میں تمہیں ایمانداری سے کہوں گا کہ سہیل اچھا آدمی ہے. مہر اچھا لکھانا, اور اچھے مہر سے میں مراد اکثر یہ لیتا ہوں کہ جو ایک مرد کی 1 سال کی آمدنی ہو وہ مہر کے طور پہ لکھے, یہ تحفہ دے اس کو. اگر یہ تحفہ دیتا ہے تو یہ سیریس ہے, پھر ضرور جانا دوسری شادی پہ. مجھے قطعی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. نام نہیں لینا, میں جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں میرے والدین نہیں مان رہے, جس لڑکے سے وہ کرنا چاہتے ہیں وہاں میرا دل نہیں چاہتا, میں کیا کروں؟ کوئی وظیفہ بتائیں. وظیفہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے پہلے اٹھ کر تہجد میں دعا کرے. واہ 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 واہ, اس بات کو یہیں چھوڑ دیں, بس یہی کافی ہے. اٹھیں اور تہجد میں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں بیٹی, جو تمہارا نام ہے, نام میں لے نہیں رہا, لیکن جس بچے سے تم شادی کرنا چاہ رہی ہو یہ تمہارا چوائس ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ عشق تو ٹھیک ہے, محبت تو ٹھیک ہے, لیکن یہ لڑکا تمہارے لیے بیوی ہوگا اور تم اس کے لیے شوہر بن کے رہو گی. یہ تمہیں 6 مہینے بعد بات تنگ کرے گی. یہاں پہ میرے خیال میں ایک دفعہ اور دعا کرو اللہ سے. تہجد والی جو بات کی حضرت نے بڑی خوبصورت کی, اور اپنے والدین سے ایک دوبارہ مشورہ ضرور کرنا. اس بات کو کچھ عرصے کے لیے پینڈنگ کر دو, یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ایک نیک بات ضرور ڈالے گا. میرا نام ملیحہ ہے اور میرا نہ تو کوئی کام ہوتا ہے نہ تعلیم پوری ہوتی ہے. میری عمر 28 سال ہوگی, کوئی رشتہ بھی نہیں آ رہا. جناب علی, رشتوں کے لیے سب سے مجرب, میں تجربے سے بتا رہا ہوں آپ کو, عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیف ہو, یا لطیف ہو, 150 مرتبہ اول آخر کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں. دیکھیں انشاءاللہ العزیز اللہ نے 4 لائن لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر اس میں ایک بات جو آپ نے میری بیٹی وہ نہیں بتائی, وہ یہ کہ آپ اپنی ناک کو اور غصے کو تھوڑا سا قابو کریں, اور یہ جو سیاسی دماغ ہے نا اس سے بھی ذرا پرہیز کرو تو بہت اچھی بات ہے. میرا نام عفت ہے, میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے, مجھے موبائل بھی نہیں استعمال کرنے دیتا. میری پہلے منگنی ہوئی تھی خاندان میں, وہ اسی بات پہ شک کرتا ہے کہ میں اس سے رابطے میں ہوں, جبکہ ایسا نہیں ہے. شوہر کا نام ہے شاہ زیب. چھوٹا سا مشورہ دینے, وقت بالکل ختم. اب یہ ہے کہ شک کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اپنی محبت کے ساتھ اس کا دل جیتنے کی کوشش کرے, اور اللہ رب العالمین سے دعا کا دامن نہ چھوڑے. واہ, دعا کا دامن نہیں چھوڑنا. دعا جو ہے نا, یہ میری بیٹی میں تمہیں یقین سے کہہ رہا ہوں, یہ اللہ نے واپسی کا راستہ کوریڈور رکھا ہوا ہے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرا تعلق تم سے جو ہے وہ ختم ہو گیا, میں نے جو کرنا تھا وہ لکھ کر دے دیا. یہ تعلق اور راستے کو قائم کرو. میں نہیں سمجھتا قطعی طور پہ کہ موبائل اتنا زندگی میں ضروری ہے. یہ بچہ تم پہ شک نہیں کرتا قطعی طور پہ, تھوڑا سا چڑچڑا ہے,
اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اور اس کو آسانیاں دے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جمعے کو 7 بجے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا شیریہ داؤد بھائی جو کراچی سے آئے ہیں, دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مشن میں کامیابی دے, اور جو تبدیلی یہ لانا چاہتے ہیں اللہ وہ تبدیلی ہمارے دلوں میں ان کے لیے پیدا کر دے. آمین. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ بہت آسانیاں دے اور آسانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے.